السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے نور حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد عجل فرج فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں. محمد و آل محمد خدا تعالیٰ نے انتہائی شکر، خدا تعالیٰ نے انتہائی کرم، بے پناہ نعمتوں پر ان میں سے بہت کم کو ہم جان پائیں کہ خدا کی نعمتیں. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمیں کوئی خبر نہیں مل پائی کہ خدا کی نعمتیں تھیں جو برس رہی. خدا تعالیٰ نے انتہائی شکر ہے اس ہدایت پر جو اس نے ہمیں نصیب کرنا کہ شاید ہم اس کی قدر و قیمت نہ جانتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے پھر بھی اپنے نظام کے تحت لطف و کرم کے تحت ہمیں نصیب کرنا ہے. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں سید الشہداء کی فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی، پرچم عزاداری میں رسم عزاداری میں شرکت کی سعادت نصیب کرے. اللہ سے دعا کریں خدا جہاں تو نے اتنی نعمتیں نصیب کی ہمیں موت حب اہل بیت پہ قرار فرما، ان کی فارس کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. خدا موت پر حق ہے، شہادت کی موت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ان کی نورانیت ہمارے اور آپ کی مرحومین تک پہنچے. درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی خدا تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبیعتوں کے اوپر خلق کیا.
انسانوں کی جسمانی فرق بھی بہت واضح ہے، ظاہر ہے۔ 7 ارب انسان نہیں معلوم کن کن چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر قدیم زمانے میں شناخت کے لیے چہرے کو استعمال کرتے تھے، پھر دیکھا کہ نہیں یہ شناخت کا صحیح طریقہ نہیں ہے، تو مثال کے طور پر فنگر پرنٹس کی باتیں شروع ہوئی، پھر فنگر پرنٹس سے بھی اور نکلا تو مثال کے طور پر ریٹینا آنکھ کے اندر ہے، اس سے آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو گئی، پھر پتہ چلا کہ نہیں ڈی این اے ہوتا ہے، پھر ڈی این اے ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس سے آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو گئی۔ اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو مثلاً ہتھیلی کے ذریعے سے، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں میں مختلف ہیں، اور اس کے باوجود ان تمام کے اندر پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ایک جیسی ہیں۔ عجیب نظام، ایک جیسی ہیں تو ایسی ایک جیسی ہیں کہ ایک ملک کے لیے دوائی بنتی ہے، ملک میں دوائی بنتی ہے 200 ملک استعمال کرتے ہیں۔ مختلف ہے تو ایسی مختلف ہے کہ 7 ارب انسانوں کی فنگر پرنٹ مختلف ہے۔ یا اللہ، یا اللہ کا نظام۔ اور یہ جتنی باتیں ہوئیں یہ مادی نظام کی ہیں، جو معنوی نظام ہے اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور کہ مثال کے طور پر یہاں ممکن ہے، شاید ممکن ہے، ہم لوگ ایکسپرٹ، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں ظاہر ہے اس کا، کہ مثلاً 7 بلین میں 7 بلین انسانوں کے فنگر پرنٹ کو اگر ایک ڈیٹا بیس کے اندر ڈالیں تو مس میچ کا چانس کتنے % ہے ہمیں نہیں معلوم اس کا، کہ مثلاً شاید 0.00001% مثلاً شاید، لیکن ایک بات قطعی ہے وہ یہ کہ معنوی دنیا کے اندر مس میچ کا کوئی چانس ہے ہی نہیں، کہ یہ بندہ کسی اور سے غلطی سے میچ کر گیا، وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر 7 ارب انسان مل کر ثواب کریں گناہ کریں، اللہ کے نظام کو پتہ ہے کس کو کتنا ثواب ملنا ہے، کس کو کتنا گناہ ملنا ہے، وہاں پہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ 7 ارب انسانوں کے ضمیر کے باطن کے اندر جو نیتیں گزر رہی ہیں وہ اللہ کا نظام جانتا ہے، کس نیت سے دیکھ رہے تھے، کس نیت سے سوچ رہے تھے۔ یہ عجیب نظام ہے۔ اس نظام کے اندر ہمیں اور آپ کو اس طبیعت کے ساتھ، جس میں اختلاف بھی ہے، جس میں اتحاد بھی ہے، ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اب تم اپنے کام کو انجام دو۔ ہدایت دے دی گئی ہے، عقل کا وسیلہ دے دیا گیا ہے، تو وحی الہی بھی نصیب ہو گئی ہے، تو حجت داخلی حجت ظاہری سب نصیب ہو گئی۔ اب میدان عمل شروع ہو گیا۔ اب میدان عمل کے اندر کیا ہے؟ 10 یوں قسم کے خود ساختہ عذر، 10 یوں قسم کے خود ساختہ بہانے، کہ جن کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو مطمئن کریں کہ ہم سے وہ امتحان نہیں لیا جائے۔ کیوں نہیں لیا جائے؟ کوئی کیوں یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں لیا جائے؟ مثلا اتنے واقعات سنتے ہیں سختیوں کے، کہ مثلا ایسے جب خدا نے امتحان لیا، سوال کیا اعمال کے بارے میں تو سختی ہوئی، انسان سوچتا ہے نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر یہ سوچنے پہ آ جائے تو پھر انسان کو خود بخود احساس ہوتا ہے کہ نہیں، کام کیے بغیر گزارا نہیں ہے، اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب وہ جو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا وہ کیا کرنا پڑے گا اور کس چیز کے اوپر سب سے زیادہ اہمیت دینی پڑے گی، یہ ہمیں مختلف تعلیمات کے اندر دیکھنا ہوتا ہے۔ کہ بھئی ہم سب جانتے ہیں آپ کی میری زندگی میں 40 50 70 80 جتنے سال بھی ہے، اس میں کتنے کام بن جائیں گے، اعمال کتنے بن جائیں گے، کروڑوں اعمال۔ دیکھیے یہ جو آپ تشریف فرما ہے یہ ایک عمل نہیں ہے۔ 50 منٹ آپ بیٹھیں گے، 50 منٹ آپ کی توجہ مختلف لیولز پہ رہے گی، صحیح، نیت مختلف لیولز پہ فلکچویٹ کرے گی، ہر سیکنڈ کی نیت کا علیحدہ حساب ہوگا۔ یہ نہیں کر سکتا میں مثلا اب میں آپ کی خدمت میں 50 منٹ عرض کروں گا، اچھا اس 50 منٹ میں میری نیت 50 منٹ ایک جیسی رہے گی؟ نہیں، ممکن ہے آگے پیچھے ہو جائے، ممکن ہے 2 منٹ کے لیے میری نیت اتنی خالص ہو جائے جو مجھے زندگی میں کبھی نصیب نہیں ملی، ممکن ہے 2 منٹ کے لیے اتنی پست ہو جائے کہ جیسے 1 گھنٹے میں نہیں ہوئی تھی لیکن ہو جائے۔ تو یہ مت سوچیں کہ یہ ایک عمل ہو گیا، مثلا 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک 11:30 بجے تک یہ ایک عمل ہو گیا، نہیں ایک نہیں ہوا، اس میں سینکڑوں ہوئے ہیں، اس میں سینکڑوں ہوئے ہیں۔ اب آپ بازار سے گزر رہے ہیں
اور 25 چیزوں کو، 25 تو کم کیا مبالغہ میں زیادہ، ہزاروں چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے، ہر ایک پر ایک عمل ہے، ہر ایک پہ ایک عمل ہے، کتنے اعمال ہیں۔ اب اگر ان سب پہ سوال شروع ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ الہی عمر چاہیے اس کا جواب دینے میں، ایک عمر چاہیے کہ اس کا جواب دوں، یہ ہوگا کیا پھر؟ اور اس کے بعد جناب علی ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ سائنس میں بھی آیا ہے، میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ سائنس میری فیلڈ تو ہے نہیں، میں کچھ ایسے ایپس وغیرہ رکھے ہیں میں نے کہ جس میں سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہوتی ہیں یا کوئی ریسرچ ہوتی ہیں اس کو کوئی سمری آ جائے ہمارے پاس کہ مثلا یہ ہے، تو مثلا میں کہتا ہوں کہ سائنس میں بھی آیا تو اس وجہ سے کہ مثلا کسی پیپر میں ریفلیکٹ ہوا ہے، مثلا ریفلیکٹ ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کا جو برین ہوتا ہے وہ کسی ایک اسپیشل فیز کے اندر جاتا ہے، اور وہ اسپیشل فیز کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ایسا فیز آف مائنڈ ہوتا ہے جس میں 10 منٹ 40 سال لگتا ہے۔ یہ 10-15 منٹ جو گزرتے ہیں، 20 منٹ حالت نزاع کے اندر، یہ برین کا ایک ایسا فیز ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے جس میں ٹائم بہت سلو ہو جاتا ہے، بہت سلو، اور یہ 10-20 منٹ 15-20 منٹ جو گزر رہا ہوتا ہے اس کو پوری زندگی لگتی ہے، پوری زندگی لگتی ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہماری روایات کے مطابق اس 20 منٹ میں پوری لائف ریویو ہو رہی ہوتی ہے، پوری لائف ریویو ہو رہی ہوتی ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں یہ سائنس بھی ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے کہ برین ان آخری 15-20 منٹ کے اندر بڑی اسٹرینج فیز کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اچھا یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ ذرا سی عجیب سی بات، پرانے زمانے میں جو ناولز وغیرہ لکھے جاتے تھے، مثلا جو معذرت پھر دوبارہ برا نہیں مانیے گا، جو مثال کے طور پر شیکسپیئر وغیرہ کے لکھے گئے تھے پلیز، سوری شیکسپیئر کہہ رہا ہوں، جو اللہ اکبر، میں عرض کرتا ہوں معذرت چاہتا ہوں، میں ادھر ادھر کی بات کر گیا۔ شرلاک ہومز کے جو گیمز پلیز وغیرہ لکھے گئے تھے اس کے اندر بھی مثال کے طور پہ ایسی مثالیں دی گئی تھی کہ کسی نے کسی کو کوئی ڈرگ دی اور ڈرگ سے اس کی مائنڈ کی ایکٹیویٹی سلو میں ہو گئی، اور سلو ہونے میں وہ 10 منٹ کا ٹائم اس کو لگا جیسے 2 سال گزر گئے، اور اس میں کوئی پین اس کو دیا گیا، پہلے اس کو مائنڈ کو ایسے سلو فیز میں ڈال دیا گیا، پھر اس کو کوئی پین دیا گیا تو وہ 10 منٹ کا پین اس کو 2 سال کا لگا، تو وہ پین بھی کیا تھا؟ پین بھی خوف تھا، تو 2 سال اس نے فیل کیا میں خوف کے عالم میں ہوں، جبکہ ایکچولی 10 منٹ تھا وہ۔ تو میں کہہ رہا ہوں اسٹوریز میں پہلے یہ کانسیپٹ تھا پچھلی سینچریز سے، لیکن اب برین ایکٹیویٹیز کو جو مانیٹر کرنے کے ہمارے پاس اکوپمنٹ ظاہر ہے بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے اب، تو اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ مرنے سے پہلے ٹرولی ایک ایسے فیز میں برین داخل ہوتا ہے جس میں یہ لائف کو ریویو کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا ہماری روایتوں میں بھی ہے یہ ہماری روایتوں میں بھی ہے کہ جیسے انسان مرنے لگتا ہے تو ایک ٹائم آتا ہے جب پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے سے دہرائی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ وقت جس نے غلط ٹائم گزارا ہے اس کے لیے بڑی سخت حسرت کا وقت ہے، اور جس نے اچھا ٹائم گزارا ہے اس کے لیے سرور کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے کہ الحمدللہ میری کہانی صحیح نبٹ گئی۔ لیکن کوئی یہ سوچے کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، ہوگا سب کے ساتھ ہوگا۔ ابھی دیکھ لیا، نہیں سمجھنا چاہتے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، انکار کر دو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ کہو کہ نہیں ہونے والا، بھائی سائنس بھی کہتی ہے، دین بھی کہتا ہے، روایات موجود ہیں، ہوگا تو سب کے ساتھ ہوگا۔ تو پھر کیا راستہ ہے؟ یہ راستہ ہے کہ دیکھو کہ دین، اب ٹرننگ پوائنٹ یہاں پر ہے، ہمارا دین مرنے سے پہلے کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کچھ ہم چیزیں مرنے سے پہلے چاہتے ہیں، بھائی آپ مرنے سے پہلے کیا چاہیں گے؟ آپ کے بچے سکون سے زندگی گزاریں، ان کے پاس ایک گھر ہو، ان کے پاس یہ ہو، ان کے پاس وہ ہو، اور معاشرے میں ایسا ہو جائے۔ یہ وہ ہے جو میں اور آپ مرنے سے پہلے چاہ رہے ہیں۔ ہم نے وصیت نامہ لکھ دیا ہو مثلا اپنی دنیا کے اعتبار سے، یہ وہ ہے جو ہم مرنے سے پہلے چاہ رہے ہیں۔ یہ تو جا کے دیکھو کہ خدا مرنے سے پہلے کیا چاہ رہا ہے ہم سے، اسے ڈھونڈو۔ اچھا اب اگر میں آپ سے کہوں کہ نہج البلاغہ میں ایک جگہ لکھا ہے امام نے کہ مرنے سے پہلے خدا تم سے یہ چاہتا ہے، صحیح ہے؟ اب یہ اہم ہے یا نہیں ہے؟ ہو گیا نا؟ میں آج عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ امام نے یہ فرمایا مرنے سے پہلے خدا تم سے یہ چاہتا ہے، اسے کر کے جانا۔
اور فرمایا کہ کچھ بھی کر لو، اگر یہ نہیں کیا تو گھاٹے میں رہو. یہ فرمایا امام، کچھ بھی کر لو، یہ نہیں کیا گھاٹے میں رہو گے. یہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ. کچھ بیماری دوبارہ پھیل رہی ہے، اہل بیت کے چاہنے والے اس بیماری میں مبتلا بھی ہوئے ہیں. کچھ آپ کے اور ہمارے بہت عزیز رفقا بھی ہیں، آپ کے اعزاء اقربا کے اندر بھی ہوں گے کچھ لوگ. تو ظاہر ہے کہ سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجلس کے موقع پر ذکر سید الشہداء، اہل بیت اطہار کا ذکر، قرآن دین کا ذکر، اس میں ایک معنویت ہوتی ہے، اس میں ایک برکت ہوتی ہے. تو ہم ان سب کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. تو دعا کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی درود بھیجو، پہلے درود بھیجو آخر. تو دو دعاؤں کو جو اس کو خدا رد نہیں کرے گا تو بیچ کی دعا کو بھی رد نہیں کرے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. پروردگار جن بیماروں کو نظر میں رکھا ہے تو جانتا ہے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ان کا کوئی نہ کوئی عزیز ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی دوست ہوگا. اہل بیت کی خدمت کرنے والے جو مختلف معاشرے میں افراد ہیں وہ لوگ بیمار ہیں. خدا حق امام سجاد، حق اہل بیت اطہار کی اصالت کے خدا ہے. تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ قرآن کریم کا، اہل بیت کی مضمونیت کا، حق امام سجاد علیہ السلام ان کی بیماری کا. خدایا ان بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. خدایا اس معاشرے کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، جو تیرے مظلوم بندے اس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، سب کو اس بیماری آفت و بلا سے محفوظ فرما. خدایا اس معاشرے کو، تمام معاشروں کو اس دور کے فتنہ و فساد اور اس تمام کی ایسی دین کے اوپر آنے والے نقصانات کی آزمائشوں سے محفوظ فرما. اے پاک پروردگار تیری حجت کے منتظر ہیں. خدایا جو لوگ تیری حجت کے لیے، ظہور کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کی طاقتوں، توانائیوں، صلاحیتوں میں، معنویتوں میں، نورانیتوں میں، رابطوں میں، سب میں اضافہ فرما. خدایا ان تمام دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کیا بحق قرآن کریم، بحق اہل بیت اطہار. ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. تمام مرحومین کے درجات کی مزید بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. بہت کم کبھی تذکرہ کیا ہوگا ابن حسن صاحب کا، جو اس مرکز کے بانی تھے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے درجات میں مزید بلندی نصیب فرما. ان کے درجات کی بلندی کے لیے تمام علماء کرام جنہوں نے برصغیر کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمتیں کی ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی تھے انہوں نے خدمتیں کی ہیں. منتظمین حضرات، یہ جو ہمارے دوست احباب یہ ریکارڈنگز کر رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ پہنچاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ محنتیں کرتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک مجلس منعقد ہوتی ہے. سب کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد عجل فرج. یہ خطبہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ 100 میں معمولاً یہ کرتا ہوں کہ اس کو پرنٹ لے لیتا ہوں، کیا تصویر کھینچ لیتا ہوں اس کی، اور اس میں ابھی جلدی میں لیتے ہوئے شاید مجھ سے ایک غلطی ہو رہی ہے، میں اس کو چیک کر رہا ہوں. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ خطبہ نمبر 152 ہے، 152. مفتی جعفر حسین صاحب اعلیٰ اللہ مقام الشریف کی ترتیب کے مطابق خطبہ نمبر 152. اس خطبے کے اندر امام نے ابتداً یہ ارشاد فرمایا، میں پورا نہیں عرض کروں گا. وَنَاظِرُ قَلْبِ اللَّبِيبِ بِهِ يُبْصِرُ عَمَدَهُ وَيَعْرِفُ عَوْرَهُ.
فرمایا کہ عقل مندوں کی آنکھوں سے اپنا معال کار، عقل مندوں کی آنکھوں سے اپنا معال کار دیکھتا ہے اور اپنے اونچ نیچ بری راہوں کو پہچانتا ہے۔ یہاں سے امام نے شروع کیا، آگے چلتے میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں بلا توقف، فالناظر بالقلب العامل بالبصر۔ جو انسان، یہ تعبیر بڑی عجیب تعبیر ہے، اور کیونکہ ہم کئی دفعہ اس کے اوپر عرض کر چکے ہیں اس لیے اس کو دیکھیے گا، یعنی یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گی۔ فالناظر بالقلب، دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے، العامل بالبصر، اور بصیرت کے ساتھ عمل کرنے والے، دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور بصیرت کے ساتھ عمل کرنے والے۔ صحیح؟ تو امام نے جسمانی آنکھوں کا تو کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں۔ صحیح، امام نے تذکرہ فرمایا فالناظر بالقلب، دل کی قلب کی آنکھوں سے دیکھنے والے۔ اچھا، سوال یہ، ہماری ڈکشنری میں قلب میں آنکھیں ہیں کیا؟ بھائی اگر قلب کا مطلب یہ ہے پمپنگ اسٹیشن، اس میں تو قطعاً آنکھیں نہیں ہیں۔ اور یہ کئی دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ابھی جہاں تھا وہاں پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی آپ کو اور مجھے روایات اس وقت اچھی سمجھ میں آتی ہیں، بلکہ سمجھ میں آتی ہیں جب ہمیں ان باتوں کو سولو کر لیں، اس سے مطلب کیا ہوا، قلب ہے کیا۔ تو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بھائی قلب جو ہے وہ انسان کا ایک غیر مادی وجود ہے جو عمل کے ذریعے سے خلق ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے۔ اب امام فرمانے ہیں جو تم نے کام کرنا ہے تو وہ کس چیز سے دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے فرمانے قلب سے دیکھنا شروع کرو، قلب سے دیکھنا شروع کرو۔ فالناظر بالقلب، جو قلب کی آنکھوں سے دیکھے، اور بصیرت العامل بالبصر، اور بصیرت سے عمل کرے، تو وہ کیا کرے؟ یکون مبتدأ عملہ ان یعلم عملہ علیہ ام لہ، یعنی سب سے پہلے وہ عمل کرنے سے پہلے عمل کے شروع میں یہ دیکھ لے کہ جو وہ عمل کرنے جا رہا ہے یہ اس کے حق میں جائے گا یا اس کے حق میں نہیں جائے گا۔ اور جب یہ ججمنٹ کرنے لگے کہ بھئی یہ میرے حق میں جائے گا یا نہیں جائے گا، تو کیا سوچ کے ججمنٹ کرے؟ اس سے میں کتنا کماؤں گا، اس سے شہرت کتنی ملے گی، اس سے دولت کتنی؟ نہیں، امام فرمانے قلب کی نظر سے دیکھو، پہلے بصیرت سے اس کو چیک کرو، اب یہ بتاؤ یہ تمہارے حق میں ہے جو تم کرنے جا رہے ہو یا تمہارے حق میں نہیں ہے، یہاں سے شروع کرو۔ تو اب مثال کے طور پر فرض کر لیجئے، مثلا اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ مثلا میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں معاشرے کے اندر، اچھا میں نے بہت اچھا کام کوئی لیا، فرض کر لیجئے میں نے سوچا میں کالج بناؤں گا، ٹھیک ہے، میں نے سوچ لیا کالج بناؤں گا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں اپنے قلب کی آنکھوں سے سوچوں کہ بھائی یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اچھا، قلب سے میں کیسے چیک کروں؟ بلڈنگ بنے گی، بچے آئیں گے، استاد پڑھائیں گے، بچے آئیں گے جائیں گے، یہ میرے حق میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کیا یہ اسکول، یہ کالج معاشرے میں ہدایت میں بڑھانے کا سبب بنے گا؟ معاشرے میں کیا کرے گا یہ؟ آیا اس سے ہدایت بڑھے گی؟ اس سے گمراہی کا مقابلہ ہوگا؟ اس سے لوگ اللہ سے زیادہ قریب ہو کے جائیں گے؟ اچھا، میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں یہ تو سب نہیں ہونے والا، کچھ لوگوں کو ٹیکنالوجی مل جائے گی، کچھ لوگوں کو انگلش سیکھنے کو مل جائے گی، کچھ لوگوں کو یہ مل جائے گی۔ اچھا، اب میں اپنے قلب سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی کو ٹیکنالوجی مل گئی تو مجھے کوئی فائدہ ہوا قیامت میں اس سے؟ اگر ہدایت اور ثواب اور عقاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، البتہ مجھے معلوم ہے آپ فوراً مجھ سے کہیں گے مولانا ٹیکنالوجی تو آ گئی نا بالآخر، وہ آگے اب کمانے کے قابل ہو جائے گا، پھر وہ کمائے گا، پھر اپنی فیملی کو پالے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، بہت ساری چیزیں مجھے کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہو جائے گا، لیکن پھر میں عرض کروں گا یہ وہ ہے جو میرا دماغ کیلکولیٹ کر رہا ہے۔ مجھے امام نے یہ نہیں کہا اپنے دماغ سے سوچو فائدہ نفع نقصان کیا ہوگا، نہیں کہا۔ امام نے کہا سب سے پہلے اپنے قلب سے دیکھو کہ یہ تمہارا قلب کیا بولتا ہے۔ اچھا، وہ قلب نہ مادہ دیکھتا ہے، نہ پیسہ دیکھتا ہے، نہ شہرت دیکھتا ہے، قلب کیا دیکھتا ہے؟ قلب یہ دیکھتا ہے بھائی تم خدا سے قریب جاؤ گے یا خدا سے قریب نہیں جاؤ گے۔ یہ جو لوگ یہاں پہ آئیں گے یہ خدا کے قریب جائیں گے یا خدا کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو چلو اگر آپ کو کالج کی مثال نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں مجلس کی مثال دے دیتا ہوں۔ میں مجلس جا رہا ہوں، مجلس میں جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ اچھا، یہ جو میں مجلس پڑھوں گا اپنے قلب سے پوچھوں اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اپنے پیسے کے لیے پڑھ رہا ہوں،
اپنی شہرت کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اس سے خدا کے نزدیک آئیں گے لوگ؟ اس سے ان کی ہدایت گمراہی پہ اثر پڑے گا؟ اس طرح سوچو اپنے کام کو۔ اب دیکھو امام نے کیا کہیں لکھا ہے کہ تم اپنے دینی کاموں کو ایسے سوچو اور غیر دینی کاموں میں یہ مت سوچو۔ نہیں، یہ ہماری تفریق ہے دینی غیر دینی کی، یہ ہماری تفریق ہے، امام کی تفریق نہیں ہے یہ ہم نے لائنز کھینچی ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ فن ناصر بالقلب العامل بالبصر، دل کی آنکھوں سے دیکھے، بصیرت سے عمل کرے۔ اس کی عمل کی ابتدا کیا ہو؟ ان یعلم، وہ یہ جانے، ایسا نہیں کہ بعد میں دیکھ لوں گا، نہیں بعد میں دیکھو، پہلے یہاں سے شروع کرو۔ عملہ علیہ ام لہو، پہلے جان لے کہ عمل میرے حق میں ہے یا میرے خلاف جائے گا۔ فإن کان لہ مضافی، اگر وہ اس کے حق میں ہے تو وہ اس کے اندر کود پڑتا ہے۔ وإن کان علیہ وقف، اور اگر وہ اس کے خلاف جانے والا ہے تو وہ وقف کرتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بھائی ایسا ہے، امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ امام نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص عمل شروع کرے یہ جانے بغیر کہ اس کی سمت کیا ہے اور وہ چلتا رہے، تو اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں یہ ہوگا کہ وہ جتنا تیز چلے گا اپنے مقصد سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ جان لے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے، فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، اب اگر وہ ہلکا ہلکا بھی بڑھے گا تو وہ اپنی منزل سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ صحیح، میں اس پہ زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، صرف اس میں 2 جملے اور اضافہ کروں۔ یہ صرف بندہ کرے یا قوم بھی یہی کرے؟ صرف بندے یہ کریں یا قوم بھی یہی کرے؟ قوم بھی یہی کرے۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ آپ کسی جگہ پہ کود رہے ہو اور کسی قوم کو یو ٹرن کا موقع نہیں ملتا ہے، یہ بھول جاؤ۔ بندے کے پاس بھی یو ٹرن نہیں ہوتا ہے۔ مثلا میں 30 سال کی عمر میں ایک فیصلہ کروں، 10 سال اس کے اوپر گزاروں اور کہوں اب میں کریکشن کرتا ہوں، تو بھائی جب میں کریکشن کروں گا نا تو میری عمر ہوگی 40 سال۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی محمد۔ امام نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بصیرت سے عمل کرتا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ فائدے میں جائے گا یا نقصان میں جائے گا۔ فائدے میں جائے گا کرے گا، نقصان میں جائے گا نہیں کرے گا۔ اور یہ فائدہ نقصان کون طے کر رہا ہے؟ دماغ نہیں بلکہ قلب۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، معاشرے یہ کریں یا نہیں کریں؟ اگر ایک انسان کی زندگی 30 سال پہ کام کرے، 10 سال لگائے، کریکشن کرے، تو کیا اب اس کی عمر 30 سال ہو جائے گی؟ اب 40 سال ہے تو یہ 10 سال کہاں گئے؟ یہ ایک غلطی کی نظر ہو گئی۔ یہ ایک آدمی کی زندگی کے 10 سال غلطی کے نظر ہوئے ہیں، اور اگر ایک قوم 3 کروڑ کی 10 سال غلطی کر دے، 3 کروڑ ضرب 10 سال ضائع ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ جو اس غلطی کا بانی تھا۔ جواب کیسے دے گا؟ جواب کیسے دے گا؟ یہ وہ خطرناک چیز ہے۔ اور امام نے، میں شروع کا حصہ عرض نہیں کیا، یہ میں نے خطبہ نمبر تو بتا دیا تھا نا آپ کو، کہ اس کا جو اس ابتدا تھی، امام نے رہنما کے لیے کہا تھا کہ جو شخص کسی کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، گائیڈ کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں سے شروع کرے۔
اور اس کے بعد اس طرح سے دیکھیں. ظاہر ہے کہ ہم سب کی زندگی میں بھی آئے گا، لیکن ایکچولی اس کے اوپر آئے گا. تو آپ پر میں جو ایک غلطی کرتے ہیں، میں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں اور اس موضوع پہ آؤں جو میں نے موت کے لیے عرض کیا تھا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اور میرے دل میں خوبی ہوتی ہے، ایک اچھائی ہوتی ہے. ہم قوم کی، معاشرے کی کسی حالت کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی عقل سے ایک فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. اچھا یہ میں نے سوچ لیا کہ یہ ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد میرے پاس تھوڑی سی مہارت تھی گرافکس کی، تھوڑی سی مہارت تھی ویڈیو ایڈیٹنگ کی. میں نے 5-10 منٹ کا ایک کلپ بنایا اچھا سا، اور اپنے اس آئیڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیا. یہ سوشل میڈیا کا جو ڈسٹ بن ہے یہ لینڈ سائڈ میں نہیں جاتا، لینڈ فل میں. یہ ڈسٹ بن ایک دوسرے کے ہاتھوں میں گھومتا ہے، اور وہ جو گھوما تو اس کی خوشبو بولو یا بدبو بولو وہ جگہ جگہ پہنچ گئی. صحیح. اچھا اب میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا جو میری ناقص عقل میں آیا تھا، میرے خیال میں تو بہت زبردست آئیڈیا تھا، وہ میں نے ڈال دیا اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی شروع کر دیا، چونکہ وہ بھی میری طرح کے ہی ناقص العقل تھے. صحیح ہے. اب وہ جناب عالی آئیڈیا ایک سوشل ڈیمانڈ بن گیا، معاشرے میں ڈیمانڈ بن گیا، یہ ہونا چاہیے. اچھا اب وہ جو سوشل ڈیمانڈ بنا تو ان لوگوں کے سامنے آیا جن کو پتہ تھا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ ڈیمانڈ صحیح نہیں ہے، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی عوام کے خلاف بول سکیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو مثال کے طور پر آج کل کے جیسے معاشرے کے اندر یہ دعوے دار ہیں، وہ خود در حقیقت فالوور ہیں تاکہ لیڈر ہو، وہ خود فالو کر رہے ہوتے. تو سوشل ڈیمانڈ بنی، اس میں طاقت نہیں تھی اتنی کہ وہ کہ بھائی یہ سوشل ڈیمانڈ غلط ہے، تم جو سوچ رہے ہو صحیح نہیں ہے. اس نے ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ سوشل ڈیمانڈ ایک آدمی کے عقل میں ناقص آئی تھی. پتہ چلا کہ اب اس کمیونٹی کا لیڈر وہی بات کہہ رہا ہے. کیوں؟ وہ دب گیا کہ بھائی اگر میری پبلک یہ مانگ رہی ہے تو میں کیسے اس کی مخالفت میں جاؤں. اچھا اب کیا ہوا؟ کچھ ہو گیا، اسی کے حساب سے کچھ ہو گیا. سارا معاملہ غلط فہمی، کم عقلی پہ مبنی تھا، اور قوم کے 2-3 سال اس کے اندر لگ گئے. اچھا اب ہمارے معاشرے کے اندر سب معاشروں کے اندر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے جو مین ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ 5-8%، 10% ہوتے ہیں. باقی لوگوں کو لیے کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی. تو وہ 8-10% لوگ اٹھے، انہوں نے شروع کیا، 90% انہی کے پیچھے. پتہ چلا پوری قوم، پوری کمیونٹی ایک آئیڈیا کے پیچھے چلنے کے لیے ہے جس کی بیس سالڈ بیس نہیں تھی. 2-3 سال آپ نے دھکا دیا کہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے. وہ ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا کہ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا ہے، لیکن اب تو کرنا ہے، اب تو کرنا ہے. تو 3-4 سال اور دھکے لگ گئے. صحیح ہے. اب آپ نے کہا کہ اب نہیں کرنا ہے، اب 2-3 سال لگائے اپنے آپ کو پیچھے گھسیٹنے کے لیے. صحیح ہے. 8-9 سال لگا دیے ایک غلط آئیڈیا کے اوپر جس کی کوکنگ ایک خام آدمی نے کی تھی. اب میں آپ سے کہوں گا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اس طرح ضائع ہوتا ہے ٹائم. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کوئی ریٹرن نہیں ہے. آپ خوش قسمت ہوں کہ 10 سال بعد کریکٹ کر سکیں، ورنہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے فالوور بن جائیں گے، اس کے ماننے والے بن جائیں گے. اب آپ سارے مل کر کہیں نا نہیں یہ صحیح نہیں ہوا تھا، وہ کہیں گے بھائی ایسا ہے تم بھی منحرف ہو، ہم نے جو پکڑنا تھا وہ ہم نے پکڑ لیا، اب ہم یہی کریں. تو جو کرنا ہے آج کل کے زمانے میں، جو کرنا ہے، جو بولنا ہے، جو لکھنا ہے، جو دینا ہے، فارورڈ کرنا ہے، اچھی طرح سوچ لو. ایک فلو کے اندر آ کے کھڑے ہو رہے ہو، اس فلو کو پہلے چیک کر لو یہ اچھائی کا ہے یا برائی کا ہے. گارنٹی ہے، اس سے میں کہہ رہا ہوں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے دشمن ہوں گے دین کے، ملک کے، جو کبھی شیعہ بن کے، کبھی سنی بن کے، کبھی مہاجر بن کے، کبھی فلاں بن کے، وہ دونوں کو لڑانے کے لیے میسج بھیجتے ہوں گے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے لیے، قطعاً 100% کنفرم میرے نزدیک ہے یہ ہو رہا ہوگا. کیوں؟ میں دشمن سے یہ ترحم کی امید نہیں رکھوں گا کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتا ہوگا اور اس نے مجھ پہ رحم کھا کے مجھے چھوڑ دیا ہوگا. یہ کوئی یہ نہیں کرتا.
دشمن کبھی رحم نہیں کھا رہا اس طریقے سے. تو اگر وہ ہماری اس ویکنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ اٹھا چکے ہوں گے. تو بھائی آپ اپنی عقل استعمال کر لو، میسج پڑھ کے ذرا پہلے ہی سوچ لو کہ بھائی یہ کس کی طرف سے آیا ہے، کس نیت سے بھیجا گیا. اور اب تو الحمدللہ کچھ لوگ یہ کرنے لگے، ایک میسج یہاں سے پک کرتے ہیں، ایک میسج یہاں سے، دونوں کو سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اس نے اس کے خلاف اور ادھر سے اس کے خلاف آیا ہے اور دونوں فیک ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بنانے والا ایسے بناتا ہے کہ دونوں کے اندر کامن کلو پکڑا جاتا ہے. مثلا دونوں میں ایک ہی ڈیٹ ڈال دی اس نے غلطی سے، دونوں کی ایڈیٹنگ میں ایک ہی ٹیکنیک استعمال کر لی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اس نے اس فرقے کی طرف سے بنایا تھا، یہ اس فرقے کی طرف سے بنایا تھا، اور یہ صاف پتہ چل رہا ہے بنانے والا ایک آدمی ہے. اب یہ شاید یہاں پہ کیا کہوں، ڈان اخبار کے اندر یہ رپورٹ آئی تھی میرے پاس، شاید اس کا ایکسٹریکٹ رکھا ہوا ہے شاید، بلکہ ای میل پہ یقیناً ہوگا. اس نے کہا تھا کہ اس وقت کراس سیکٹ فائرنگز ہو رہی تھی، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، شیعہ مر رہے ہیں، سنی مر رہے ہیں، کراس سیکٹ ہو رہی تھی. اللہ اکبر. اس رپورٹ کے اندر لکھا تھا کہ 80% جو مارے گئے ہیں آن اسپاٹ بلٹ کیسنگز ملتی تھیں. اس کے فورینسک ریسرچ میں لیب میں جا کے ٹیسٹ ہوتے تھے. 80% لوگ ایک ویپن سے مر رہے ہیں، ایک ویپن سے. رپورٹ میں لکھا ہے، میں نے رپورٹ پہ بعد میں دوسری جگہوں پہ ہی بھیجی تھی. اور بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کراس سیک مر رہے ہیں، صبح کو شیعہ مر رہا ہے، شام کو سنی مر رہا ہے، ایک ویپن ہے، ایک ویپن 80% میں. اس بری طریقے سے ہم لوگ کچلے جاتے ہیں. ایک پارٹی مار رہی تھی، ایک گروپ مار رہا تھا کوئی. یہ سوشل میڈیا پہ ابھی بھی ہو رہا ہے، فائرنگ نہیں ہو رہی لیکن سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے. اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری ویکنیس، ہم نہیں سوچتے کیا کر رہے ہیں. ایک میسج دیکھا جذباتی ہو گئے، بھیج دیا سب کو. اس نے بھی اٹھایا، کہا کہ یہ تو فلاں نے بھیجا، چلو سب کو بھیجو. وہ منٹوں کے اندر پورے شہر کے اندر سرکولیٹ کر گیا. بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کچھ اور ہی معاملہ تھا. بھائی یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ سب نہج البلاغہ سے آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑھا ہے، خطبہ نمبر بتایا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ خطبہ نمبر تھا 152. اب اسی ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک حصہ اور اس خطبہ نمبر 152 کے اندر ہے جو بہت خوبصورت حصہ ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. امام نے فرمایا کہ اعلم ان لکل عمل نباتا، یہ بڑی عجیب تشبیہ ہے، دیکھیے گا. فرمایا ہر عمل کے لیے ایک پودا ہوتا ہے. وکل نبات لا غنى به عن الماء، اور ہر پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ہر عمل کا ایک پودا ہوتا ہے، ہر پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. والمیاہ مختلفۃ، اور پانی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. فما طاب سقیہ طاب غرسہ، جس کا پانی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے اس کی کھیتی بھی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے. وہ حلت ثمرتہ، اور اس کا پھل بہت اچھا ہوتا ہے. وما خبث سقیہ خبث غرسہ وامرت ثمرتہ، اور جہاں پانی برا ہوتا ہے وہاں کھیتی بھی بری ہوتی ہے اور پھل بھی کڑوا ہوتا ہے. ہر عمل کا ایک پودا ہے، ہر پودے کو پانی چاہیے. پانی مختلف ہوتے ہیں، پانی اچھا ہوگا کھیتی اچھی ہوگی، پھل میٹھا ہوگا. پانی برا ہوگا کھیتی بری ہوگی، پھل کڑوا ہوگا. صحیح. اب آپ گھر میں جا کر 6 دن ہو گئے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے، 7واں دن ہے آج میرے خیال میں. آپ ذرا گھر جا کے سوچیے گا یہ جو ہر عمل کا پودا ہوتا ہے یہ پودا کیا ہوتا ہے، اور یہ جو پودے کو پانی چاہیے ہوتا ہے یہ پانی کون سا ہوتا ہے، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ اگر پانی اچھا ہوگا تو یہ ہوگا اور پھل ہوگا. اس کو آپ ذرا دیکھیے گا. یہ خطبہ نمبر 152 کا آخری حصہ تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چلو بہت ہی اچھا.
عما بعد الفرج۔ اچھا، اب اس میں وہ جو میں نے پہلا جملہ پڑھا تھا، بالکل شروع میں جو جملہ پڑھا تھا کہ قلب سے دیکھتا ہے اور قلب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس جملے کے ہاں اس کا خطبہ نمبر بھی میں نے صحیح پڑھا تھا، 152 پڑھا تھا، اور یہ جو آخر میں نے حصہ پڑھا یہ بھی 152 ہے۔ اب مجھے ایک اور حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ صحیح نکل آئے، یہ 151 ہے، ٹھیک ہے۔ بس میں نے 2 جملے آپ کی خدمت میں اب تک پڑھے ہیں، 2 پیراگراف، وہ دونوں تھے 152 سے، 152 مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ الشریف کی ترتیب میں۔ اب جو میں پڑھنے والا ہوں یہ خطبہ نمبر 151 ہے، 151، وہی مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ الشریف۔ اس میں وہ ذکر ہے کہ مرنے سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ 151 میں ذکر ہے کہ مرنے سے پہلے یہ ضرور کر لینا، تھوڑا تحمل سے سماعت فرمائیے گا، وقت تو اختتام پر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ امام نے فرمایا، اے سننے والوں سنو، ڈرو اور ڈرو، اور اے غفلت کرنے والوں کوشش کرو، یعنی تاکید بہت زیادہ ہوگی، یعنی میسیج بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو اس طرح کا لہجہ استعمال کرنا چاہتے ہیں نا، ہم اسے کہتے ہیں سنو ڈرو ڈرو، اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے گراؤنڈ تیار کرو، اور میسیج کوئی بہت امپورٹنٹ میسیج ہے جو آنے والا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اے سننے والو ایھا المستمع فالحذر حذر ایھا المستمع والجد الجد، اے سننے والو ڈرو اور اے غفلت کرنے والو کوشش کرو، تمہیں خبر رکھنے والا جو بتائے گا وہ دوسرا نہیں بتا سکتا۔ فرمایا میں کچھ ایسی چیزیں تمہیں بتاؤں گا جو کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ کے وہ اٹل اصول جن پر وہ جزا و سزا دیتا ہے، راضی اور ناراض ہوتا ہے، امام فرما رہے ہیں میں تمہیں ایسا اصول بتاؤں گا قرآن سے جو اللہ کا وہ اٹل اصول ہے، اس پر جزا دیتا ہے، اس پہ سزا دیتا ہے، اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس پہ راضی ہوتا ہے۔ اب تاکید اس سے زیادہ چاہیے؟ بہت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تاکید بہت زیادہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سننا ہے، اور وقت ختم پر ہے تو اسٹارٹ لیں، کل کے اوپر رکھ لیں گے تاکہ جلدی میں نہ کریں، ورنہ بات جو ہے وہ پھر کنوے نہیں ہوتی ہے، میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ قابل نہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ کے ان اٹل اصولوں میں سے کہ جن پر وہ جزا و سزا دیتا ہے، راضی و ناراض ہوتا ہے، یہ چیز ہے۔ اب جو فرمانا ہے یہ ان میں سے ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ جو کچھ جتن کر ڈالے، کسی بندے کو یہ کرنا ہے، اب چاہے وہ جو کچھ جتن کر ڈالے، یعنی اس کے سوا کچھ بھی کر لے، امام نے ایسے لہجے میں فرمایا ان من عظائم اللہ فی الذکر الحکیم التی علیہا یثیب ویعاقب ولہا یرضی ویسقط انہ لا ینفع عبدا وان اجہد نفسہ واخلص فعلہ، چاہے بندہ کچھ بھی کر ڈالے، اللہ کی بارگاہ میں جانا اسے ذرا فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک یہ کام نہ کرے۔ فرمایا کہ قرآن کے اٹل اصولوں میں سے ہے، یہ وہ اصول ہیں جن پہ خدا جزا دیتا ہے، یہ وہ اصول ہیں جن پہ سزا دیتا ہے، یہ وہ بات ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، یہ وہ بات ہے جس پہ ناراضی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ بندہ جتنے بھی جتن کرنے کر لے، جتنا بھی فعل کو اپنے عمل کو خالص کرنا ہے کر لے، بارگاہ الہیہ میں پہنچنے سے پہلے اس کو یہ کرنا ہوگا، صحیح ہے۔ اب اینڈ ہے تاکید کا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ ان خصلتوں میں سے جو اب امام بتائیں گے، فرمانے یا کی ہے تو پہلے توبہ کر لے، اگر اس نے یہ خصلتیں نہیں کی تو خیر خوش قسمت ہے، اگر یہ کام نہیں کیے تو خوش قسمت ہے، اگر کیے ہیں تو توبہ کر لے، اور اگر ان پر توبہ نہیں کی تو کچھ بھی کر لے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ صحیح، اتنا کلیئر کچھ اور ہوگا اب کیا ہوگا، صحیح۔ اور امام نے فرمایا میں تم کو خبر دے رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، اتنا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ بھائی یہ جو چند جملے آنے والے ہیں نا، اس کو تو آپ کہیں سنبھال کے رکھ لیں اپنی جیب کے اندر،
عقل کی جیب میں، دماغ کی جیب میں کہ بھائی یہ مجھے مرنے سے پہلے کرنا ہی کرنا ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ امام نے اتنی تاکید کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دنیا میں جانے سے پہلے کیا کرے۔ دوسرا حصہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک ان خصلتوں سے توبہ کیے بغیر نہ مرے۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ اب جو مشکل ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میں نے اسنیپ لیا اس کا، اور وہ صلی علی محمد۔ چند خصلتوں کو امام نے یہاں پہ بیان فرمایا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدمت میں، ان یشرک باللہ فیما افترض علیہ من عبادتہ، فرائض عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا ہو۔ اگر انسان نے اپنی عبادت کے فریضوں میں انجام دینے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم ریاکاری کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم شرک کہہ سکتے ہیں۔ ریاکاری بھی ایک خفیف شرک ہوتا ہے، صحیح ہے۔ امام فرما رہے ہیں فرائض کی عبادتوں میں انجام دینے میں اس نے کسی کو خدا کے ساتھ شریک بنایا، اس کی توبہ کیے بغیر مر گیا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی توبہ کر کے مرنا ہے۔ یا تو انجام ہی نہ دیا ہو، اور اگر انجام دیا ہو تو اس خصلت سے جان چھوڑا کر مرے تو کوئی فائدہ ہوگا، صحیح۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس خصلت کے اوپر موت آ گئی تو پھر برزخ میں مصیبت ہی مصیبت ہے، پھر مصیبت میں پھنس گیا، آفت ہی آفت۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، فرائض عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے، یا امام نے فرمایا ان یشرک باللہ فیما افترض علیہ من عبادتہ او یشفی غیظہ بہلاک نفس، یا کسی کو اپنا غیظ و غضب ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے مار ڈالا ہے، صحیح۔ اپنے اندر ایک غیظ و غضب تھا، اس غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے ہلاک نفس، کسی نفس کو ہلاک کر دیا۔ ویسے تو یہ قتل لگ رہا ہے، دیکھنے میں تو قتل لگ رہا ہے، لیکن میں ایک بات سوچ رہا تھا، ابھی سوچ رہا ہوں آپ کے کہتے وقت بھی، وہ یہ کہ اگر میں کسی کو اپنے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے معاشرے میں اتنا رسوا کر دوں کہ وہ سر دکھانے کے قابل نہ رہے، تو یہ اس کی ہلاکت کے برابر نہیں ہے کیا؟ میں نے پروپیگنڈا مچایا کسی کے خلاف مثلا نعوذ باللہ، اور معاشرے میں اس کو اتنا ذلیل کر دیا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، صحیح ہے، یہ ہلاک نفس کے برابر نہیں ہے؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ اللہ محفوظ کرے، میں کسی کا راز نہیں کھولوں، لیکن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی کوئی ایسی چیز میری زبان سے نہ نکلے، لیکن ایسا ہوا کہ کسی نے کسی کے اوپر نعوذ باللہ تعالی یہ تہمت لگا دی کہ اس خاتون نے مثلا فلاں غلط فعل حرام کیا، اچھا اس کے اوپر یہ تہمت لگا دی گئی، اس کی اولاد ہوئی، معاشرے میں یہ بات رائج ہو گئی کہ یہ بچہ ایسا ہے، یہ رائج ہو گئی، صحیح۔ اچھا جس نے تہمت لگائی وہ مر گیا، جس پر تہمت لگی وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گئی، جس نے تہمت لگائی اب وہ اپنی اولاد کے خواب میں آتا ہے، کہتا ہے مجھے میری جان چھوڑاؤ کسی طریقے سے، کہاں پھنس گیا میں، جلی ہوئی حالت میں، بھنی ہوئی حالت میں، اور وہ اپنی اولاد سے آ کر گڑ گڑا رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، میں کہاں پھنس گیا ہوں، کسی طرح یہ معاملہ ختم کرواؤ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں معاملہ کیا ختم کروائے؟ جس پہ تہمت لگی وہ مر گیا، جس بچے کی زندگی اب وہ جوانی سے بھی گزر گیا ہے، ابھی تک وہ تہمت لگانے والا جل رہا ہے۔ اچھا جس نے یہ زندگی گزاری نا بیچاری اپنی بدنامی کے اندر، اس نے لکھ کے دے دیا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دیا، چلو اس نے میری زندگی برباد کی نا، میری ماں کے اوپر تہمت لگا کے میری زندگی برباد کی، میں نے معاف کیا۔ وہ ابھی بھی خواب میں آ رہا ہے، کہہ رہا ہے میری بخشش نہیں ہوئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟
صحیح. یہ ہلاک نفس ایک نفس ہلاک ہوتا ہے. یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن ہوتا ہے نا، یہ بڑی گندی کہانی ہوتی ہے. یہ بار بار ہلاکت دیتی ہے. تو کسی پہ تہمت لگانے سے پہلے 10 دفعہ پہلے سوچ لو. قتل کرنا شاید وہ بھی آسان نہیں ہے، ظاہر ہے بہت برا گناہ کبیرہ ہے. وہ پھر ایک قتل ہوا ہے، یہ تو ہر روز قتل ہو رہا ہے بیچارہ. احتیاط کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو. امام فرما رہے ہیں اس کے بغیر مرو گے. اور میں نے عرض کر دیا، مثال بھی میرے دماغ میں آ گئی. جب میں کہہ رہا تھا اس وقت دماغ میں نہیں آئی تھی، لیکن ابھی بیٹھے بیٹھے دماغ میں آ گئی کہ امام فرما رہے ہیں تم اگر اس کی توبہ کیے بغیر مرو گے یہ ہوگا تمہارے ساتھ. اور مثال بھی میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، اور یہ اسی دور کی بتا رہا ہوں، مجھے بتایا ہے. کوئی صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کراچی کی بھی بات کر رہا ہوں. او یشفی غیظہ بہلاک نفس او یعر بامر فعلہ غیرہ. یا اب امام نے صراحت کے ساتھ اسی جیسا ایک اور مورد بتا دیا، یا دوسرے کے کیے پر عیب لگایا ہو، نہیں کیا اس نے، ٹھونک دیا، جڑ دیا کہ اس نے ہی کیا. تمہیں کیا پتہ. اچھا معمولاً ایسی جو تہمتیں لگتی ہیں وہ نیتوں کے معاملوں پہ لگتی ہیں، سالڈ کے اوپر نہیں لگتی. مثلا اس نے یہ غلط کام کیا اور ہمیں پتہ ہے اس نے کیوں کیا. اچھا یہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ قرائن سے سمجھ میں آیا. تو بھائی قرائن سے سمجھنے کی تمہاری طاقت ہے کہاں پر؟ تم کہاں سے اس بات کو سمجھنے لگے؟ امام نے فرمایا یہ کیے بغیر مرنا نہیں، اس سے توبہ کر کے مرنا. اچھا اب میں باقی جملے جلدی جلدی میں کہہ کے میں ان کو کم نہیں کروں گا ان کا اثر، کیونکہ بعض اوقات تیزی میں کہنے میں بات اثر نہیں رکھتی پھر، تو میں یہیں پہ روک لوں گا. عزیزان محترم، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ نمبر 1 ہم سب کو مرنا ہے. نمبر 2 کسی کو نہیں پتہ کہ کب مرنا. نمبر 3 نہ بے مقصد آئے ہیں نہ بے مقصد جائیں گے. ان چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اب آپ اور میں اس بات کو سوچ لیں کہ بھائی یہ کب کرنا ہے. اگر زندگی میں خدا نہ کرے ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور جس حساب سے امام فرما رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کوئی نہیں بچے گا جس نے ایسی کوئی غلطی نہ کی ہوگی. جس حساب سے امام نے پہلے اتنا ڈرایا، یہ کیا وہ کیا، اس کے بعد بتایا. یہ اگر یہ کیسز ریئر کیسز ہوتے تو امام اس طرح سے نہیں کہتے اس کا مطلب یہ کیسز رائج کیسز ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہو رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں. تو عبادت میں شرک کے لیے تذکرہ فرمایا امام نے، ہلاک نفس بتایا، اور کسی کو ایسی تہمت سے متہم کرنا مثلاً جو اس نے نہیں کیا تھا، وہی کیریکٹر اسیسینیشن آ جائے گا در حقیقت. تو ان تمام چیزوں کو امام نے بیان فرمایا. کل میں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی ہم لوگ ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. قبول کریں یا نہ کریں ہم لوگ ذمہ دار ہیں. ایک ایک کہے کہ، ایک ایک کیے کہ، ایک ایک سنے کہ، ایک ایک سوچے کہ، سب کو ذمہ دار. اور خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ زندگی میں مرنے سے پہلے ایسے کاموں کی توفیق دے دے کہ جن سے یہ مسائل حل ہو جائیں. ورنہ تو پھر مولا جیسا جاننے والا کہ جو آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں مرنا، ورنہ تمہاری زندگی تنگ ہے. بہت سخت امیدیں بہت ہیں، بہت امیدیں. کیا امیدیں؟ بھائی اگر کوئی خدا سے واقعاً جیسے مشکل میں مبتلا ہوتا ہے نا تو گڑ گڑا کے مانگتا ہے، اگر کوئی واقعاً اس کو احساس کر کے کہ مجھے مرنے کے بعد کیا جھیلنا پڑے گا، گڑ گڑا کے خدا سے مانگے کہ خدایا مرنے سے پہلے مجھے پاکیزہ کر دے، خدا کیوں نہیں کرے؟ کر. بھائی اگر کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سامنے روتا ہے نا بالآخر، اس پہ رو خدا مجھے مرنے سے پہلے پاکیزہ کر دے کسی طریقے سے، کیونکہ میں اپنی گناہوں کو نہیں سوچ سکتا میں نے کیا کیا کیا. بہت ٹائم ہوتا ہے. آپ میں سے دیکھو کچھ لوگ جوان ہیں، ان کی زندگیاں تھوڑی سی گزری ہیں. اب آپ کچھ میری جیسے ہیں 50 سال سے زیادہ زندگی گزری ہے، پتہ نہیں کتنے ملکوں سفر کیا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہو. تو ابھی تو میں تو کہاں سے کاؤنٹ کروں کہ میرے ساتھ میں نے کیا کیا غلط کیا ہوگا.
خدا کوئی بہت بڑا لطف کرے تو وہ یہ کرے کہ یا میرے گناہوں کو بخش دے یا ان گناہوں کی مجھے دنیا میں ہی سزا دے دے۔ واقعی خدا لطف کرے تو یہی کرے کہ یا تو گناہوں کو بخش دے یا یہیں پہ سزا دے دے، تاکہ میرا معاملہ ادھر جا کر صحیح ہو جائے، وہاں پہ جا کے مجھے اس مصیبت میں نہ پھنسنا پڑے جیسے ہم نے ذکر کیا۔ اور خدا غفور الرحیم ہے، خدا بخشنے والا ہے، اور خدا سریع و رضا بھی ہے، جلد راضی ہونے والا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے ہم اس کا اقرار کر لیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو قبول کریں۔ ہم آپ تنہائیوں میں بیٹھیں خدا کے ساتھ، اور میرے جیسے کا یہاں پہ بیٹھ کر کچھ کہنا تو ظاہر صحیح نہیں ہے، لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ اس بات کو قبول کرنے میں کیا جا رہا ہے کہ انسان خدا سے کہے خدایا میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میرے پاس اپنے سے کچھ نہیں، میں تو ہی دست خالی، اور میں جانتا ہوں کہ موت جیسی مصیبت کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن اے خدا تمام تر غلطیوں کے ساتھ، تمام تر پشیمانیوں کے ساتھ، تمام تر نادانیوں کے ساتھ تیرے سامنے واسطہ محمد مصطفیٰ کا، خدایا تیرے سامنے واسطہ اولاد مصطفیٰ کا، خدایا ہم نے تیرے دین میں حکم سنا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تیرے نبی کو مانا، اور تیرے نبی نے حکم دیا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش مجھے خوش، اس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، خدا ہم نے تسلیم کی، خدایا اس کے بعد سے اپنی زندگی فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے احترام میں اپنی تمام تر غلطیوں، اپنی تمام تر کوتاہیوں، تمام تر خامیوں، لغزشوں، خطاؤں کے ساتھ تیرے حضور کھڑے ہیں، تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد و فاطمہ، علی و طبع اور اولاد علی کا، کہ جب نبی کو امام حسین کا واسطہ دے کر کسی نے روکا تو نبی تڑپ اٹھے، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ نبی کو واسطہ دیتے ہیں امام حسین کا تو نبی تڑپ اٹھتے ہیں، اور حسین کو واسطہ کس کا دیتے ہیں تو حسین کو بولتے ہیں۔ میں کہوں گا خدایا مجھے نہیں معلوم، میں ان کو نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ سید الشہداء کے نزدیک محترم ہستی ان کی بہن کی ہستی ہے، سید الشہداء اپنی بہن کا وہ احترام فرماتے تھے۔ حضور یہ جملے تعارف نہیں ہو سکتے، تکلف نہیں ہو سکتے۔ سید الشہداء ایک موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں میری بہن اپنی نماز شب میں مجھے یاد رکھتا، کیا درجہ ہے، یہ کیا مقام ہے، اور کیا عظمت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ کے اندر، مقدسہ کے اندر، کہ سید الشہداء یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمارے چوتھے امام مولا چوتھے امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے نہیں سکھایا، انت عالمۃ غیر معلمہ، اور یہ وہ مقدس ہستی ہیں۔ ان کے مصائب کیا ہیں عزیزو؟ جمعہ کا دن گزرا ہے، وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، امام کے وقت کو ان کی جدہ ماجدہ کی ان مسائل کا قرصہ پیش کرتے ہوئے، تسلیت پیش کرتے ہوئے بس دو جملے عرض کروں گا تاکہ آپ اور میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے غم میں شریک ہوں۔ یہ وہ بہن ہے جس نے اپنے بھائی کا سر ذبح ہوتے دیکھا ہے، یہ وہ بہن ہے جس نے خیموں کو چلتے دیکھا ہے، یہ وہ بہن ہے جس نے لاشیں کی پامالی دیکھی ہے،
یہ وہ بہن ہے جو اپنے بھائی کے سر کے لاشیں پر آئی ہے، یہ وہ بہن ہے جو رسیاں بتوا کے بازاروں میں گئی ہیں، یہ وہ بہن ہے جو بے خجابے کی اونٹوں پہ سوار کی گئی ہیں، یہ وہ بہن ہے جو بالمخنا ان حالتوں کے اندر بازاروں اور درباروں میں گئی ہیں، یہ وہ بہن ہے جس نے عبید اللہ ابن زیاد سے خطاب کیا ہے، یہ وہ بہن ہے جس نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر خطاب کیا ہے۔ عزیزوں سنا، یہ وہ بہن ہے جس نے اپنے اول و محمد پہ ماتم نہیں کیا ہے، یہ وہ بہن ہے جس نے ہمیشہ حسین کی غم میں ماتم کیا ہے، یہ وہ بہن ہے جن شہروں کے دن جب امام حسین کی قبر پر پہنچی تو کہا بھائی میں آپ کی امانت نہ لا سکی، یہ وہ بہن ہے جب ماں کی قبر میں واپس آئی تو ماں کو اپنے غم کی داستان سنائی۔ عزیز و آخری جملے، یہ وہ بہن ہے جب اپنے گھر میں واپس آئی اب اس کو آل و محمد کی یاد آئی، کہیں بھی آل و محمد کا مانا نہ کیا۔ جب مدینے واپس آئی ہے اور گھر میں داخل ہوئی ہے کوئی اس کا آل و محمد کا مانا نہیں کیا۔ اے بیوی، آپ کو مرزا آپ کے بھائی کا، آپ کو مرزا آپ کے بھائیوں کا اور آپ کے بچوں کا مرزا ہے بیوی سے الا لعنة الله على القوم الظالمين ماتم حسین۔